وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سمجھائیں گے. آپ کا منصب ہے تعلیم الکتاب، قرآن کریم سمجھانا. قرآن کریم کے علوم پہلے مرحلے میں دو ہیں. ایک ہے علم الشرائع، علم الشرائع، اور دوسرے ہیں علم التکوینیات. شرائع جس کو حلال و حرام کہتے ہیں، وہ علوم جو عباد مکلفین کے لیے ضروری ہے. علم الشرائع بکمال اللہ نے نبی کو عطا کیے، لیکن علم التکوین اس میں سے جو مناسب سمجھا وہ عطا فرمایا ہے. میں مثال دیتا ہوں تاکہ ہمارے طالب علموں کو اور دوسرے دوستوں کو سہولت ہو جائے. دیکھو، بکرا حلال ہے، کتا مردار ہے، علم شرائع ہے. بکرا حلال کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک مسلمان کلمہ پڑھ کے چھرا پھیرے گا. اگر چھرا نہیں پھیرا، ڈنڈا مارا، حلال نہیں ہے. اگر مسلمان کی جگہ غیر مسلم نے کلمہ پڑھ کے چھرا پھیرا، حلال نہیں ہے. اگر گلے کی جگہ ٹانگ کاٹ کے پھینک دی تب بھی حلال نہیں ہے. یہ شرائع کا علم. ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں. یہ شرائع کا علم ہے. لحم کا حکم، شہم کا حکم، جل کا حکم، کچے گوشت کا حکم، پکے ہوئے کا حکم، یہ سب شرائع ہے. نبی کو اللہ نے یہ علوم دیے ہیں اور نبی نے امت کو تعلیم فرمایا ہے. یہ شرائع کا علم ہے. لیکن یہ علم کہ جی بکرے میں کتنے بال ہیں جسم پر، اور اس کے مثانے میں کتنا کلو پیشاب تھا، اور اس کے پیٹ میں کتنی مینگنیاں تھیں، یہ بھی نبوت کے لیے ضروری. یہ شرائع کا علم نہیں، یہ تکوینیات کا ہے. خدا نے پیدا کیے، خدا کو سب پتا ہے، لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہیں دیتے الا یہ کہ اسرار الرموز کے قبیل میں سے ہو احیانا. قرآن کریم سے اس کا ثبوت، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ہم نے اس نبی کو شعر گوئی نہیں سکھائی، شان کے لائق نہیں. بکرے کے جسم پر 55,000 بال ہے، اس کے آنتڑی میں 2 کلو مینگنیاں ہیں، 1.5 کلو پیشاب ہے. یہ علم نبی کو کیوں چاہیے؟ یہ امت کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بس یہ معلوم ہے کہ یہ ناپاک ہے، ناقابل استعمال چیزیں ہیں. یہ مثال میں نے اس لیے دی تاکہ آگے میری گفتگو سمجھنے میں آپ کو سہولت رہے. بیشتر مقامات پر میں کہوں گا یہ علم الشرائع ہے، اور کئی مقامات پر میں عرض کروں گا کہ یہ علم التکوین میں سے ہے. نبی کے لیے اس کا ہونا کوئی ضروری نہیں. بھئی میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کرتا ہے، سب کو پتا ہے. شادی ہو جائے اور اولاد نہ ہو، نبی کیا کر سکتا ہے؟ یہ شرائع سے خارج علم ہے، یہ تکوین ہے. کہیں بغیر شادی کے بچہ متولد ہو جائے، ولد الحرام. نبی اور عالم اس کا کیا پابند ہے؟ حکم معلوم ہے کہ یہ نہ جائے. تکوین کے سامنے کوئی مخلوق رکاوٹ نہیں. تکوین کے تقدیر پر کسی کو قدرت نہیں سوائے اللہ کے. اس سے پتہ چلا کہ مبتدئین کتنی بڑی غلطی پر ہے جو کہتے ہیں مکنونات اور موجودات اور معدومات اور فرشیات اور عرشیات، اور
ما کان و ما یکون و سب کے علو، بھائی غلط بات ہے. قرآن اس کا رد کر رہا ہے اور تمہاری تکذیب کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے وما علمناہ الشعر، ہم نے اس پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی. وما ینبغی لہ، نہ ان کی شان کے لائق. ہر وہ علم جو نبی کی شان کے لائق نہیں ہے وہ نبی کو کیوں سکھائے؟ نبی کو یہ پتا ہے کہ بھئی ساز بجانا گناہ ہے، ڈول بجانا، بنسری بجانا گناہ ہے. نبی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ڈول بجانا اور بنسری بجانا سیکھا ہوا ہو؟ غلط بات ہے. وما ينبغي له، شان کے خلاف. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ پیغمبر کتاب سکھائیں گے، قرآن مجید پڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا کتنا بڑا علم دیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ علوم دیے ہیں جن کو آپ جانتے نہیں تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. فضل اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہے. عجیب بات ہے، جتنا خدا کا فضل بڑا ہے اتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑا ہے. تو علم خداوندی کا ظہور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کی شکل میں صفت علم عطا کی گئی.